بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے ایک ویڈیو کو لوڈ کر رہا ہوں۔ ہم نے اس چینل کا نام رکھا ہے فوڈ آف تھاٹس، جس میں ہم چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور اس کے بعد اس کہانی کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وہ ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے لے سکے گا۔ تو آئیے ہم پہلی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی ہم سنائیں گے یہ بہت زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی ہوگی۔ زیادہ تر ہماری کوشش ہے کہ ہم 5 سے 7 منٹ کے اندر یہ ختم کر دیں۔ تو آج ہم ایک کہانی سنا رہے ہیں جو سچی کہانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالمین سے عرض کی کہ خداوندہ، کوئی ایسا بندہ ملا دے، کسی ایسے شخص سے ہماری ملاقات کرا دے کہ جس کے ملنے کے بعد ہمارے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو جائے، ہمیں کچھ سبق بھی ملے، ہمیں کچھ سیکھنے کا بھی ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو خداوند عالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، اس پہاڑ کے پیچھے چلا جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے پیچھے گئے تو دیکھا تو ایک آدمی، بہت ہی بزرگ آدمی، بہت ہی ضعیف آدمی زمین پر لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا۔ لیکن جاتے کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام اے کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ کمال ہے، میری اور آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ میرا نام بھی جانتے، آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ ضعیف شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جس رب نے تجھے یہاں بھیجا ہے اسی رب نے مجھے تیرا نام بھی بتا دیا۔ دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کا گزر بسر کیسا ہوتا ہے، کھانا پینے کا کون بندوبست کرتا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، بیچتا ہے، اور پھر شام کو میرے پاس آ جاتا ہے اور گزر بسر اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی وہی کھانا پینا لے کر آتا ہے، وہی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس ضعیف آدمی نے کہا کہ اس درخت کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں پہ میرا بیٹا لکڑیاں کاٹ رہا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ماشاءاللہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہی جانے والے تھے اور بات چیت شروع کرنے والے تھے۔ اسی درمیان جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک شیر آیا اور اس نے اس نوجوان لڑکے کو چیر کر پھاڑ کر کھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، تعجب ہوئے، اور انہوں نے خداوند عالمین سے عرض کی کہ خداوندہ، یہ کیا؟ اس بوڑھے آدمی جو بیمار ہے، ضعیف ہے، اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، اس کے روزی روزگار کا یہی ایک ذریعہ ہے، تو نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب تو اس کے پاس جا، اس بوڑھے شخص کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھے شخص کے پاس آئے اور آ کر ان سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ بہت ہی بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو
एक शेर ने, एक बबर शेर ने चीर फाड़ कर खा गया। मैं अभी बात करने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से शेर आ गया और तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो बूढ़े शख्स ने कहा, शुक्र खुदा का, शुक्र खुदा का। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कमाल है, तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा यही था। तुम्हें रोजी रिज्क का जरिया तुम्हारे लिए खुदा ने उसी को बनाया था। अब वो दुनिया में नहीं है और तुम्हारे जहन में या तुम्हारे चेहरे पे कहीं पे भी गम के असरात नजर नहीं आ रहे। तो वो शख्स कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं। मैं ये समझता था कि बूढ़ा मैं हूं, बीमार मैं हूं, चल फिर मैं नहीं सकता, तो पहले तो मैं मरूंगा, फिर मेरा बेटा, उसकी तो उम्र बड़ी लंबी है। लेकिन कुदरत का कुछ और ही निजाम है, कुदरत कुछ और ही चाहती है। कुदरत ने मुझे जिंदा रखा और मेरे बेटे को छीन लिया। ठीक है, शुक्र। तो अब आपका रोजी कमाई का या आपके खाने पीने का बंदोबस्त का क्या होगा? वो शख्स ने मुस्कुराकर फरमाया कि भाई बात यह है कि मेरा बेटा तो मेरे लिए वसीला था, एक सोर्स था। अब सोर्स चला गया, खुदा कोई और वसीला बना देगा, किसी और शख्स को वसीला बना देगा, कोई और जरिया बना देगा मेरी जिंदगी का, मेरे रिज़्क का, मेरे खाने पीने का। क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा ही राज़िक है, रिज़्क देने वाला वही है। तो वो मुझे जरूर रिज़्क पहुंचाएगा जब तक कि मेरे दम के अंदर दम है, जब मेरे अंदर सांस चल रही है तब तक। तो ऐ मूसा, बस दुनिया का कारखाना इसी तरह से कुदरत चलाता है। एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ और बातें होंगी। शुक्रिया। जियो अपने तरीके से भी, लेकिन औरों को भी जीने दो। खुदा हाफिज।